وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام، کل سے ہم نے سورہ یوسف شروع کی تھی۔ اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی، 111 آیات اور 12 رکوع اس کے اندر تھے، اور ہر مکی صورت کے اندر اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو حوصلہ اور تسلی جو ہے وہ دی ہے کہ مشن محبوب بہت بڑا ہے۔ تبلیغ اسلام کا مشن، انسانوں کے اندر انسانیت انڈیلنے کا مشن، اس کے اندر مشکلات آئیں گی۔ اور پھر مکہ کے اندر رہ کر حضور کی خفیہ تبلیغ 3 سالوں پہ مشتمل تقریباً، پھر اعلانیہ تبلیغ، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت، یہاں اپنے بھی بظاہر بیگانے تھے، مشکلات کا سامنا تھا، تو انتہائی آسان الفاظ میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو یہ سمجھایا اور باور کروایا کہ محبوب یہ تو رشتہ دار کچھ بھی نہیں، اپنے بھائی یوسف کو ذرا دیکھیں کہ اس کے تو سگے بھائی اس کے مشن کے مخالف ہیں۔ تو یہ ایک رول ماڈل کے طور پر اللہ نے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے نبی پاک حبیب کریم کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اس کے متعدد مقاصد ہیں، احسن القصص تھا، کوئی زندگی کا ایسا مد اور جزر نہیں، اتار چڑھاؤ نہیں جو اس واقعے کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کے روحانی اور علمی پہلو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آج سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، کل سے اس کا ابتدائی ایک نظریاتی مفہوم تھا، آج سے عملی طور پر اس کا آغاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس سے مراد ان کے 11 بھائی لیے، اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ۔ یہ بنیادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے برائٹ فیوچر کی ایک نشانی تھی، جو ان کے بھائیوں کی شکل میں، سجدے کی شکل میں دکھائی گئی۔ یہ ایک فقہی بات ہے کہ وہ سجدہ جو تھا وہ کون سا تھا۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے، جو نبی کو خواب میں نظر آئے وہی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ریویلیشن بھی ہے۔ لیکن وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے اعتبار سے تھا، اور آنے والے 40-50 سال کے بعد کا مستقبل حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ آج سے اسی بات کا آغاز ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اذ قالوا، اذ کا معنی جب، قالوا انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی، لیوسف و اخوہ، لام کا معنی ہے البتہ، تاکید، یہ جملے کو شروع کرنے کے لیے حسن کلام کے طور پر لایا گیا کہ بھائیوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یوسف و اخوہ اور ان کا اپنا ماں کی طرف سے سگا بھائی بنیامین، یہ دونوں احبو زیادہ پسندیدہ ہیں، یہ زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے باپ کو یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ بہت پیارے ہیں۔ حالانکہ 11 بھائی مشاورت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، واو کا معنی اور، نحن ہم، عصبہ ہم ایک جتھا ہے، ہم تو بڑی مضبوط پارٹی ہیں، ہم 11 ہیں، حسن و جمال میں بڑے مضبوط ہیں، اللہ نے ہمیں فگر بڑا مضبوط دیا ہے، اور ہمارا باپ صرف یوسف اور اس کے دوسرے بھائی بنیامین کی محبت میں بڑا شدید ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ شاید 2018 کے جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اپنے باپ کو سمجھاتی ہے، شاید اسی حوالے سے ان کا جملہ ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ابا جی آپ کو کیا پتا ہے، آپ تو گمراہی میں ہیں، ان ابانا، ان بے شک، ابانا ہمارا باپ، ہمارا ابا، لفی ضلال مبین، لام کا معنی تاکید، فی کا معنی میں، دلال کا معنی گمراہی، مبین کا معنی کھلی، ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ الطاف حسین علی کا شاید وہ کلام ہے نا، آج سے بڑے سال پہلے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو
خبتی سمجھتے ہیں. میٹرک یا ایف اے میں شاید یہ اردو کی ایک نظم تھی. ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ نصاب ہے جو جاہلیت کا نصاب ہے. انا ابانا لفی دلال مبین، ابا جی معاذ اللہ گمراہی میں چلے گئے ہیں اور ہم 11 بڑے مضبوط ہیں. اللہ نے ہمیں شکل و صورت دی ہے، طاقت دی ہے. تو ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ہمارے ساتھ زیادہ محبت نہیں کرتے. اس کا حل کیا ہے جی؟ مشاورت ہوئی ابلیسی مجلس شورا میں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اس جملے کے اندر ایک پوری قوم کی ذہنیت موجود ہے. بھائی مشورہ یہ کرتے ہیں کہ اس معاملے سے جان کیسے چھڑائی جائے. یوسف عزیز ہے ہمارے باپ کو، ہم عزیز نہیں ہیں. ایک مشورہ دیتا ہے اس کو قتل کر دو. دوسرا کہتا ہے اتنی سنگ دلی بھی ٹھیک نہیں کہ معصوم بچے کو قتل کر دو، اس کو کہیں دور جا کے پھینک دیتے ہیں، پھر باپ کی ساری محبت اور یکسوئی وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی. ایک نے پھر تیسرا اعتراض کیا کہ پھر کرو گے کیا، اتنا بڑا گناہ کر لو گے. یہاں بھی بڑی ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اولادیں تو اللہ کے نبی کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی. تو نبی کی تربیت کا بہرحال اثر یہ تھا کہ کہیں گناہ کا تصور تھا دل کے اندر کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے، ہم کیا کریں گے. تو پھر ایک تیسرے نے مشورہ دیا کوئی بات نہیں، گناہ کر لو، وقت گزر جائے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے. تو یہ ایک ناکام قوم کی ذہنیت بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ قتل کر کے ضروری نہیں، رشوت لے کر بھی، گناہ میں ملوث ہو کر، کرپشن کر کے پھر بندہ کہے جی میں کوئی بات نہیں جا کے مینج کر لوں گا. اس کو اس قوم کی طرف منسوب کیا گیا. پہلے کا مشورہ اقتلوا یوسفا، اقتلوا قتل کر دو یوسفا، جناب یوسف کو. یہ کچھ بھائیوں کا مشورہ ہے جو تھوڑے سے رحم دل ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اویترحوہ اردا، او کا معنی یا اترحوہ، ہم نے ملا کر پڑھا تو اویترحوہ. اگر ہم اس کو انڈیپینڈنٹ پڑھیں گے تو اترحوہ، اس کو پھینک آؤ، اردن زمین میں، کسی زمین کے دور دراز علاقے میں اس کو پھینک آؤ، چھوڑ آؤ. یخلو لکم وجہ ابیکم، یخلو خالی کر دے گا، تنہا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کی توجہ، تمہارے باپ کا چہرہ، تمہارے باپ کا تمہارے ساتھ تعلق وہ بالکل تنہا کر دے گا. اس خیال کو، وہ ساری محبتیں تمہاری طرف ہو جائیں گی. تیسرا دانش مند کہتا ہے اتنے بڑے گناہ کے بعد ہوگا کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، واو کا معنی اور تکونو ہو جانا، من بعدہ اس گناہ کے بعد، قتل یا پھینکنے کے بعد، قومًا صالحین پھر نیک قوم بن جانا، توبہ کر لینا تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اس ساری مشاورت کے بعد اب پھر مشاورت ہوتی ہے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین. اب فیصلہ یہ ہوتا ہے، قال قائل، قال کہا، قائل کہنے والے نے، قال قائل کہنے والے نے کہا. قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کون تھا. مفسرین نے اسرائیلی روایات اور سابقہ کتب کے حوالے سے 11 کے 11 بھائیوں کے نام بھی لکھے ہیں. امام قرطبی نے بھی لکھے، تفسیر مظہری نے بھی لکھے، تو یہ مزید ایک تفصیل ہے بہرحال. لیکن قرآن قال قائل کہہ کر ایک طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ اشارہ کیا ہے کہ قرآن انفارمیشن پہ شاید اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی سبق کے اوپر توجہ دیتا ہے. آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے، انفارمیشن کا دور آ گیا. ٹیکنالوجی میں، موبائل میں ساری دنیا کو ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن جو آبجیکٹیوز ہیں شریعہ کے یا قرآن کی کسی روح کا معاملہ ہے، لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں. قال قائل، قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا، لا تقتلوا قتل نہ کرو، یوسف کو، وَأَلْقُوهُ واو کا معنی اور القو پھینک دو، ہو اس کو، فی غیابات الجب، فی کا معنی میں غیابات، اسی سے اردو کا ایک لفظ ہم بولتے ہیں غائب ہونا. غائب ہونا کیا ہے؟ دور چلے جانا، آنکھوں سے اوجھل ہو جانا. جب عربی میں کہتے ہیں کنویں کو. غیابات الجب، گہرے کنویں کی انتہائی تاریکی میں پھینک دو تاکہ ہماری نظروں کے سامنے ہی نہ رہے.
یلتقط ہو بعد سیارہ ان کنتم فاعلین، یلتقط ہو اٹھا لیں گے اس کو یوسف کو، بعد سیارہ کوئی چلتے پھرتے مسافر، کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر اس کو پھینک دو، قتل نہ کرو۔ تو یہ بھی ایک مجرمانہ ذہنیت ہے کہ جرم خود کر رہے ہیں اور اگلے بندے کا بھلا بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم پھینک بھی دیں گے اور پھر اس کو کوئی قافلہ اور سیارہ جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، ان کنتم فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یہ کر لو کہ اس کو کنویں میں پھینک دو، تاریک کنویں میں، تاکہ زیادہ پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، قالوا کہنے لگے، کالا کالا کالو، ان سب نے کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، مالا کا، اب ان کی اس جو نظریاتی سی گفتگو تھی آپس میں بیٹھ کر، اب وہ باپ کے سامنے مشن رکھنے لگے ہیں۔ باپ کو موٹیویٹ کرنے کا ان کا طریقہ ذرا سنیں۔ کالو، وہ سارے کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے باپ، مالا کا، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا، آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ اِنَّا لَهُ، بے شک ہم یوسف کے، لَنَاصِحُونَ، بڑے جو ہیں وہ اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ والد صاحب کریں یہ، ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارسلہ، یہ امر کا صیغہ ہے، اسی سے رسول نکلا ہے، اسی سے رسالت نکلا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ ارسل ہو، اے والد، اے یعقوب، بھیج دو اس کو، معنا، ہمارے ساتھ، اس کو ہمارے ساتھ آپ بھیج دیجئے، غدن، کل، یرتا، یہ کھیلے گا، یہ کھائے پیے گا، وَيَلْعَبْ، لائب یلعب، اور کھیلے گا، یہ کھائے پیے گا بھی، یہ کھیلے گا بھی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یلعب ہے اس کا معنی ہے کھیلنا، میں عموماً اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، ہم اپنی بچیوں اور بچوں کے نام جب رکھتے ہیں تو پھر ہم غور نہیں کرتے کہ ان کا معنی مفہوم کیا ہے۔ موسٹلی میں دیکھتا ہوں ہماری بچیوں کے نام لوگ لائبہ کے نام سے رکھتے ہیں، تو لائبہ کا معنی دل لگی کرنا اور لائبہ کا معنی کھیل کود ہے۔ تو کچھ ایسے لفظ جو بڑے انہونے سے ہوں وہ عموماً نام رکھے جاتے ہیں، لہذا یہ نام کچھ، یہ ورب ہے، لائبہ یلعبو یہ ناؤن نہیں ہے بلکہ یہ ورب ہے، تو ورب کو جو ہے وہ ناؤن بنا کر ہم عموماً اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، اور جو ہیومن بینگ کے نام نہیں ہوتے ہم عموماً وہ بھی نام رکھ لیتے ہیں، جیسے ملائکہ، بچیوں کا نام ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ تو ہمارے نام رکھنے میں بھی ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نام جو اللہ کو پسند ہے مردوں میں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور بچیوں کے ناموں میں عموماً ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے اللہ کے نبی کے خاندان کا، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، اور کچھ قرآنی نام ہیں جو خواتین کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ارسلہ معنا، اے باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل، جس کو ہم انگلش میں ٹمارو کہتے ہیں، یرتا، یہ خوب کھائے پیے گا، ویلعب، اور کھیل کود کرے گا، اور آپ فکر نہ کیجئے، انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، جو بچوں نے بہانہ کرنا تھا نبوی فراست اس کو پہلے بتلا رہی، حالانکہ یہ بہانہ ان کے ابھی ذہنوں میں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان کے ذہنوں کو ریڈ کر لیا اور اس کے بعد ان کو وہ بتا بھی دیا جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ قَالَ، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لَيَحْزُنُنِي، میں بڑے حزن میں مبتلا ہوں، میں بڑے دکھ میں مبتلا ہوں، مجھے غمزدہ بنا دیتی ہے یہ بات، ان تذهبوا بِهِ، ان تذهبوا کہ تم لے جاؤ گے، بِهِ اس کو، وَأَخَافُ اور مجھے یہ خوف ہے، ان يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ان کا معنی دیٹ، کہ يَأْكُلَهُ اس کو کھا لے گا، الذِّئْبُ بھیڑیا،
مجھے خوف ہے، میں حزن میں مبتلا ہوں، تم لے تو جاؤ گے لیکن مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم کہیں غفلت میں بیٹھے پڑے رہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اب وہ کڑیل جوانی، بڑے بڑے فگر، خوبصورت نوجوان، وہ سارا جتھا اپنے باپ کو کہتا ہے، قالو، وہ کہنے لگے، لئن اکلہ، لئن اگر، اکلہ، اس کو کھا گیا، الذئب، بھیڑیا، ونحن عصبہ، اور ہمارا پورا جتھا بھائیوں کا پاس ہوا، تو انا اذا لخاسرون، یہ تو ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ چھوٹی بات ہے، خسارے والی بات ہے۔ باپ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پورا جتھا موجود ہو اور ہمارے بھائی کو کوئی چیز اٹھا کے لے جائے۔ فلما ذهبوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، فا کا معنی پاس لما، جب، ذَهَبُوا بِهِ، ویسے ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن ذہبہ کا صلہ اور پراپوزیشن جب با کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی صرف جانا نہیں بلکہ کسی کو لے جانا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ بڑے اصرار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور اس بات پہ انہوں نے اجماع کر لیا۔ یہ بھی فقہی ٹرم ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اجماع کا معنی ہے کسی ایک معاملے پر اکٹھا ہو جانا۔ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور ہمارے جو جتنے مشہور سکول آف تھاٹس ہیں فقہ کے، ان کے اندر اجماع ایک بہت بڑی اپنی اہمیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع کی ہاں بھی اجماع کی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ اہل بیت سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور سلسلہ ہے ہمارا کہ فقہاء نے جو اپنی ٹرمز ہیں وہ کہاں سے لی ہیں؟ قرآن سے لی ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک ٹرم پڑھی تھی بڑی مشہور، احادیث، جو انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھی ہے۔ جب وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وَأَجْمَعُوا، اور سب نے اجماع کر لیا، کنسنسس ہو گیا سب کا، اکٹھے ہو گئے، اَن يَجْعَلُوهُ، کہ وہ اس کو ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، لے جائیں گے، فی غیابات الجب، کنویں کی تاریک تہ میں اس کو لے جائیں گے، اپنے باپ سے لے گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اللہ تبارک و تعالی وہ ایک سلسلہ جو اپنے نبی کو سکھانے والا ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، لیکن محبوب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھائی لے کے جا رہے ہیں، باپ پیچھے بیٹھا ہے، وہ بھی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، تو ہم نے یوسف کے دل میں بڑی تقویت ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی۔ اس وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو ہماری اپنے اصطلاحی معنوں میں ریویلیشن ہے، یہ وحی بمعنی الہام ہے، جس کو میں اور آپ کہتے ہیں چھٹی حص۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے الہام کر دیا، ہم نے انڈیل دیا، الیہ، حضرت یوسف کے دل میں اس بات کو ڈال دیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں یوسف، اپنا آنے والا 35، 40، 50 سال کے بعد کا فیوچر دیکھو، ایک وقت وہ ہوگا جب یہی بھائی تمہارے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم ضرور ان کو متنبع کرو گے، ان کو بتلاؤ گے۔ کیا بات بتلاؤ گے؟ بے امرہم، ان کا یہ معاملہ یہ جو تمہارے ساتھ کرنے لگے۔ تو ایک فوراً جمپ لے کر 50 سال بعد کی بات کو بالکل اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا۔ لے کے جا رہے ہیں کنویں میں پھینکنے کے لیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے تسلی دے دی، تشفی دے دی، یوسف کے دل میں الہام کر دیا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم آنے والے 40-50 سال کے بعد انہی کو یہ معاملہ بتاؤ گے کہ تم نے مجھے کہاں کیا تھا، تم نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ بے امرہم ھذا، ان کے اس معاملے کو تم آگاہ کرو گے۔ وہم لا یشعرون، اور یہ ایسی قوم ہے جو تمہارے مرتبے کو نہیں سمجھ رہی۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ مصر کی سلطنت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جا رہی ہوگی، یہ اس تذکرے کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اب وہی ہوا جی جس کا ڈر تھا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا، اور وہ آ گئے، أَبَاهُمْ، اپنے باپ کے پاس، عِشَاءً، شام کے وقت اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ کیفیت کیا تھی؟ یبکون، بکا یبکی کا معنی ہے رونا، سسکیاں لے کر رونا۔ جب بچہ روتا ہے دودھ لینے کے لیے تو اس کیفیت کو بکا یبکی کہا جاتا ہے۔ وجاؤ اباہم، وہ اپنے باپ کے پاس آ گئے، عشاءً، رات کو، یبکون، بڑی گریہ اوزاری کرتے ہوئے، جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، جس کو آپ مگر مچھ کے آنسو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منافقین کا رونا دھونا بھی ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ ایک کمال پرسنالٹی ان ساری چیزوں کو پڑھ کے بنتی ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔
والد صاحب آپ ہماری بات پہ اعتبار نہیں کریں گے، ہمیں پہلے پتہ ہے، یہ ان کا پہلا طریقہ ہے واردات ہے واپسی پہ، ہم جو بات کرنے لگے ہیں آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا، ہم دوڑ لگانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے کہ آگے کون نکلے گا، اور اپنے بھائی یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ جیسے آپ بچپن کی طرف ذرا جائیں تو سارے دوڑ لگاتے ہیں، جیبوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ ایک اپنے ساتھی کے پاس جمع کر دیں، کو موبائل ہے، چابیاں ہیں، کو پیسے ہیں، آپ یہ سنبھال کے رکھو، ہم اپنا کام کر کے آتے ہیں۔ بالکل اسی کیفیت میں بتایا کہ اے باپ مسئلہ خراب ہو گیا، ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے اور ہم دوڑ لگانے لگے کہ کون سبقت لے کے جاتا ہے، تو ہمارے بھائی کو تو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ کالو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے باپ، انا ذہبنا، ہم بے شک گئے، نستبق، تاکہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، دوڑ کے معاملے میں ہم گئے، وترکنا، واو کا معنی، اور ترکنا ہم چھوڑ گئے، یوسفا اپنے بھائی یوسف کو، ان دا پاس، متاعنا اپنے مال و متاع کے پاس ہم اپنے بھائی کو چھوڑ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، فا کا معنی پاس، آکلا کھا لیا، اس کو، الذِّئْبُ بھیڑیے نے، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا، واو کا معنی اور ما نہیں، انت آپ، بمؤمن ماننے والے، ایمان لانے والے، لنا ہماری بات پر، ہمیں اس بات کا احساس ہے آپ ہماری بات پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، واو کا معنی اور، لو اگرچہ کُنَّا ہم ہیں، صادقین سچے، ہمارے سچے ہونے کے باوجود بھی آپ ہمارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ اب انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، اس کو انہوں نے خون آلود کر کے واپس اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ اس کو تو واقعی بھیڑیا کھا گیا، یہ خون سے بھری ہوئی قمیض ہمارے بھائی کی ہمارے پاس رہ گئی۔ وَجَاءُوا، واو کا معنی اور، جَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ لے آئے اپنے بھائی کی قمیض، بِدَمٍ كَذِبٍ، دمن خون، کذب جھوٹا، جیسے ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک مشہور ٹرم ہے، اگر آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کو دم پڑ جائے گا، وہ دم جو ہے وہ قربانی اور خون دینے کا معاملہ ہے، بے دمن کذب، تو یہ جو ہے جھوٹے خون کے ساتھ وہ قمیض لے کر آئے۔ یہ جو جھوٹے خون والی قمیض ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کیفیت میں آگے مزید بڑی جا کے کام آتی ہے، وہ آگے ہم 13ویں پارے میں جا کے دیکھیں گے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو گئے تو بینائی کیسے واپس آئی؟ وہ جو قمیض تھی وہ آنکھوں پہ لگائی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو اللہ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹی قمیض پر خون لگا کے جھوٹا وہ لے آئے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اسی نگاہ نبوت سے ان کو کہہ رہے ہیں، قَالَ آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو، بل سولت لکم انفسکم، بل کا معنی بلکہ، سولت آراستہ کر دیا تمہارے سامنے، بڑا ایک چارم فل بنا کے پیش کر دیا، انفسکم تمہارے نفسوں اور تمہارے دلوں میں، امرا اس سنگین جرم کو اور اس معاملے کو تمہارے نفسوں کے سامنے بڑا چارم فل بنا کے رکھا گیا اور تم بہت بڑا بلنڈر کر آئے ہو، فصبر جمیل۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں کہ صبر جمیل، یہ صبر جمیل جو ہے یہ وہ صبر ہے جو اپنی اولاد کی وجہ سے والدین کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا اس والد کے دل کے ٹکڑے دیکھیں کہ جو اس کا بچہ غلط سوسائٹی میں بیٹھ گیا، وہ پان سے سفر شروع کر کے سگریٹ پہ گیا، سگریٹ سے نشے پہ گیا، آج وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، اس باپ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہے وہ کہ درد اور دکھ جو والد اپنی اولاد کی وجہ سے برداشت کرتا ہے۔ فصبر جمیل، تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا لیکن میں تو صبر جمیل ہی کروں گا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان جزا فضا نہ کرے۔ اس سے اب ایک لمبی بحث چھڑے گی، وہ ہم نہیں چھیڑتے کہ اسلام دکھ کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی حامی ہے، اسلام خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی حامی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ کیا کسی کے مرنے پہ رونا ناجائز ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن جب آپ اس کو منہ پھاڑنے پہ آئیں گے، گریبان پھاڑنے پہ آئیں گے، گری اور زاری ایسی آئے گی کہ جس میں شریعت پامال ہوگی، ایسا رونا شریعت میں ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خوشی سیلیبریٹ کرنا جائز ہے؟ یس جائز ہے، لیکن آپ کی خوشی سیلیبریٹ کرنے سے کوئی غم میں مبتلا ہو تو یہ خوشی آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ تو فصبر جمیل، میں تو صبر جمیل کروں گا، معنی یہ ہے کہ میں وہ صبر کروں گا جس میں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔
بیٹا میرا چلا گیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دوں، میں پریشانی میں چلا جاؤں، میں جزا فضا کروں، سینہ پھاڑوں، سینہ کو بھی کروں، یا اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کروں گریہ اور زاری، ایسی بات نہیں۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس صبر کرنے پہ میں مدد کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، المستعان وہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ مستعین اور مستعان میں فرق ہے، ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی ورب کو یہاں پر آبجیکٹیو اور مفعول بنا دیا گیا۔ واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی سے مدد مانگوں گا۔ علی ما تصفون، کس معاملے میں؟ علی، اس معاملے پر، ما تصفون، جو تم صفت و ثنا کر رہے ہو، جس کو تم بیان کر رہے ہو، میں اس معاملے پر اپنے اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگوں گا۔ 18 نمبر آیت تک یہ کیفیت چلی۔ اب آگے وہ بات آئی جو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی قافلہ آئے گا، وہ قافلہ اٹھا لے گا۔ اب لوگ آئے، قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، آپ بکتے بکاتے مزید چلے گئے۔ یہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ اس واقعے کو اس کے آبجیکٹیو کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی اور ہمارے اندر اس کو انسٹال ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔